السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا جی شیخ صاحب کا حالت بھی سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. شیخ صاحب یہ تقریب التہذیب کتاب ہے جی جی اسماء و رجال کی. جی جی ٹھیک ہے، اس کتاب میں اور اس کتاب میں کیا فرق ہے؟ آج میرے پاس مہمان آئے، گھر میں تشریف لائے. میں بھائیوں کو اہلا وسہلا مرحبا کہتا ہوں. انہوں نے مصباح الحریب دیکھی، یہ نئی چھپی ہے، کل ہی آئی ہے مارکیٹ میں. اللہ سے قبول فرمائے. یہ شیخ صاحب نے اچھے سوال کیے. تو ہماری عادت ہے اچھی چیز کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں، شاید دنیا کے کسی کونے میں اس مفید بات سے کوئی فائدہ لے لے، صدقہ جاریہ بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. شیخ محترم، یہ کتاب ہے تقریب التہذیب، معروف جرح و تعدیل کی کتاب ہے. یہ جو ائمہ ستہ ہیں، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین، ان 6 محدثین نے جو کتب حدیث لکھی ہیں، ان کتابوں میں جو راوی ہیں، مثلا امام بخاری صاحب کی تو ایک نہیں ہے، 3-4 کتابیں کتب حدیث میں. اس طرح امام ابو داود کی 3-4 ہیں، امام نسائی کی 2-3 ہیں. بہرحال ان ائمہ ستہ کے راویوں کے حالات پر یہ مشتمل ہے، یہ ان کے حالات پر مشتمل ہے. سمجھا گی میرے خیال جی میں؟ سمجھ آ گیا. اب جو دوسرے راوی تھے، جی تقریب التہذیب کتاب ایک تو نہیں نا جرح و تعدیل کی، سینکڑوں کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں جرح و تعدیل پر، بہت بڑا فن ہے. اچھا، اب تقریب کے علاوہ راوی وہ کہاں تھے؟ کوئی تاریخ دمشق میں ہے، کوئی تاریخ بغداد میں ہے، کوئی سیر اعلام نبلاء میں ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ضرورت تھی جس انداز میں یہ کتاب ہے تقریب التہذیب، اسی انداز میں تمام کتب رجال کو بھی مدون کیا جائے، مرتب کیا جائے. اللہ اکبر! یعنی کہ کتنا بڑا کام تھا. تقریباً اس میں 40 کتب رجال، یعنی 39 کتب رجال، جرح و تعدیل کی 39 کتابیں جو تقریب کے علاوہ ہیں، مصنف نے ان راویوں کو اس میں مختصر انداز میں ترتیب دے دیا ہے. کیسی بات ہے؟ تو اس میں کس حد تک جو ہے اضافہ ہوگا طلباء میں اور علماء میں؟ شیخ محترم، 39,000 سے زیادہ راوی اس میں ہیں. یعنی یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے، اس میں راوی ہیں لگ بھگ 7,000 کے قریب، 7,000 کے قریب تقریباً. تو جو اس میں ہیں، یعنی ایگزیکٹ میں شاملہ سے دیکھ کر آپ کو بھی بتا سکتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اس میں 39,000 سے زیادہ راوی ہیں. کتنا فائدہ ہوگا! یعنی جس کے پاس یہ ہماری طبع کردہ یہ 4 جلدوں والی کتاب مصباح الحریب ہے، اور یہ ہے، یہ 4 جلدیں، یہ 5 جلدیں جس کے پاس ہیں، گویا کہ اس کے پاس 50,000 کے قریب راویوں کا انسائکلوپیڈیا موجود ہے. اللہ اکبر! یعنی کہ علماء اور طلباء کو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کیا کمال جی! فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کتابیں جو شاید نہیں، حقیقت اکثر علماء کے پاس جرح و تعدیل کی ہیں نہیں، تو مصنف شیخ صاحب یمنی شیخ نے ان کے بھی فوائد جرح و تعدیل کی یہاں جمع کر دیے ہیں. اچھا، مشکل کیا ہوتی ہے؟ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ راوی کس کتاب میں ہے. مشکل ہے نا؟ مشکل ہے. تو میرے پاس اللہ کرے وہ ساری 40-50 کتابیں جو اہم ہیں تقریباً علاوہ وہ ساری ہوں. اب مجھے تلاش کرنے کے لیے کہ یہ راوی کس کتاب میں ہے، کتنا مجھے دیکھنا پڑے گا. چلو کم از کم گھنٹہ تو لگے گا نا کہ یہ راوی یار ہے کس کتاب کا. تاریخ نیشا پور کا ہے، تاریخ بخارا کا ہے، تاریخ بہق کا ہے، لسان المیزان کا ہے، سیر اعلام نبلاء کا راوی ہے. ہمیں تو پتہ نہیں ہے. فرشتے دیکھیں گے بار بار، اور ایسے ہی راوی تلاش ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ مصباح الحریب یہ ایک معجزہ ہے. یہ ایک تاریخ اسلام میں ایسا کام آج تک نہیں ہوا.
یہ یمن کے محدث رضی محقق نے زندگی وقف کر دی اس کام کے لیے، سال ہر سال کی محنت نے یہ کام کیا ہے۔ اچھا سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یعنی جس کے پاس یہ ہے، کوئی بھی راوی آپ نے تلاش کرنا ہے، پہلے اس میں راوی دیکھ لیں روف تجزیہ کے اعتبار سے، تو یہاں راوی مل گیا الحمدللہ، وہ یہاں نہیں ہے، جو یہاں نہیں ملا تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً ہم مصباح العریب کو کھولیں گے، روف تجزیہ کے اعتبار سے ہے، یہ الف چل رہا ہے، احمد بن فرج بن جبریل ابو جعفر الزریر البغدادی ثقۃ قال دارقطنی، آگے حوالہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ راوی تقریب کے علاوہ 3 جرح و تعدیل کی کتابوں کا راوی ہے۔ آگے رموز لکھے ہوئے ہیں، رموز، کیونکہ کتابوں کے نام لکھتے تو وہ پھر لمبا کام ہو جانا تھا، اور ہر راوی پر جو حکم ملا ہے جرح و تعدیل کا وہ یہاں موجود ہے۔ کیسا کام ہے؟ بہت اچھا کام ہے۔ اچھا، بہت اچھا کام ہے۔ یہ نا وہ کتابوں یعنی مصنف کا منہج کیا ہے اس میں، جیسے ابن حجر صاحب نے وضاحت کی شروع میں، یہاں بھی ساری وضاحت ہے۔ یہ 29 کتابیں یہ ہیں، اور جلد نمبر 4 مستدرک ہے، اس میں 10 کتابیں اور ہیں جو پہلے ان کے سامنے نہیں تھیں، پھر بعد میں اور 10 کتابیں ملی، ان کو لاگ انہوں نے جمع کر دیا، یعنی 29 کتابیں یہ اور 10 کتابیں مستدرک جلد نمبر 4 والی 39 جرح و تعدیل کی کتابوں سے۔ اچھا، یہ سب باتیں لکھی ہیں شیخ نے، جلد نمبر پہلی ہے اور شروع والا صفحہ ہی ہے۔ کہتے ہیں کتاب کا منہج کیا ہے۔ پہلی بات کہ تقریب و تہذیب کے علاوہ جو معتمد کتابیں ہیں جرح و تعدیل کی، ان سے میں نے یہ ڈاٹا اکٹھا کیا ہے، اور وہ محدثین 500 صدی سے پہلے کی کتابیں ہیں، یعنی 5ویں صدی ہجری تک، 500 صدی ہجری تک کے محدثین کی کتابوں سے یہ ڈاٹا مرتب کیا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات فرماتے ہیں میں راوی پر جرح و تعدیل کے اقوال نقل کروں گا، جس میں مجہول کہا گیا ہے، جس راوی کو مجہول کہا گیا ہے اور اس سے صرف ایک نے روایت کیا ہے، اس کا شاگرد ایک ہی ہے، تو ہم یہ حکم ویسے نقل کر دیں کہ مجہول۔ جس سے 2 نے روایت کیا ہے یا 3 نے روایت کیا ہے، اس میں جرح و تعدیل کے اقوال ہم نہیں پاتے، تو میں اس میں کہوں گا روا عنہ اثنان او ثلاثہ۔ جس سے 3 سے اکثر نے روایت کیا ہے، اس میں متقدمین کی جرح و تعدیل کے ہم پایا کچھ نہیں، تو میں کہوں گا روا عنہ جماعہ۔ 2-3 بیان کرنے والے صرف ہیں، 2-3 شاگرد ہیں، تو روا عنہ اثنان و ثلاثہ، یا 3 سے زیادہ ہیں تو پھر روا عنہ جماعہ۔ جس راوی کے بارے میں ہم صرف ایک ہی پائیں، صرف اس کا ایک ہی شاگرد ہے، محدثین نے اس پر خاموشی اختیار کر دی ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس پر حکم کو لگایا نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بڑا بریک فن ہے جرح و تعدیل کا، تو مصنف نے کمال کر دیا ہے، مدون بھی کیا، اس تدوین کو ایسے انداز میں کر دیا کہ طلبہ کے لیے آسان ہوگا کام۔ 7ویں بات یہ ہے کہ ہم مرجع کا ذکر کریں گے، صفحہ بھی ذکر کر دیں گے، جلد کا بھی، کہ یہ ہمیں کہاں سے یہ راوی ملا ہے، وہ کتابوں کے نام تاریخ دمشق، سبحان اللہ۔ اب اس کا رمز ہے اساکر، اس کتاب میں جو ہم نے شائع کی مصباح العریب، اس میں جہاں لکھا ہے اساکر، تو اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تاریخ دمشق، طبع دارالفکر والا ہے، جلد صفحہ اصل ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو دارالفکر کا طبع نکال کر فوراً ہمیں مل جائے گا۔ اصل تاریخ خطیب بغداد، تاریخ بغداد، اس کے لیے خاطہ، الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کے لیے حاتم، لسان المیزان ابن حجر رحمہ اللہ کتاب، اس کے لیے لسان، تاریخ بخاری کے لیے تاخا، تاریخ کبیر امام بخاری صاحب کی، سیر العلام النبلاء کے لیے سیر۔ یعنی ایسے یہ چونکہ ایک مرجع کتاب ہے، یہ ہر محدث، ہر محقق جو علم جرح و تعدیل کا محب ہے، روات پر بحث کرتا ہے، دیکھتا ہے، اب یہ کتاب اس کے لیے اس کے پاس ہونا بڑا ضروری ہے، گویا کہ ایک فہرست تمام کتب رجال کی اس کے سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، مثلا احمد بن محمد یوسف البلخی، خاطہ، جلد فلاں صفحہ فلاں، خاطہ پیچھے آگے درجے نہیں، خاطہ سارے رموز آگے ہیں۔
اب اس پر کوئی حکم نہیں لگا، تو مطلب اصل کتابوں میں بھی اس پر خاموشی ہے، اس پر خاموشی ہے۔ احمد بن محمد بن یوسف الباز اصفہانی مجہول حال، یعنی یہ اس کو تاریخ دمشق میں مجہول الحال لکھا گیا ہے، تو یہاں یہ نقل ہو گیا ہے، یعنی کیا کمال ہے، بہت بڑا، یعنی کہ کتابوں کا ذخیرہ یہاں پر جمع کر دیا گیا۔ ہاں، کتب جرح و تعدیل کی کتابوں کا ذخیرہ، یعنی کہ علم قیامت تک یہ باقی ہے، اس کی خدمت جاری ہے۔ یہ جملہ کہتے ہیں نا جی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، پڑھنے والے ہیں نہیں اور کتاب لکھی جا رہی ہیں، یہ فضول اور شیطانی جملہ ہے، کام کرنا چاہیے کام۔ ہاں ابھی اس پر بھی بڑے کام ہو رہے ہیں، ہوں گے ابھی پتہ نہیں کون سے کام ہو رہے ہیں، ہوں گے۔ یہ بڑی اچھی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سے شائع کروا لی ہے، اللہ سے قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔